سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی۔ وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر، ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے نہ لکڑی ہے نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح، یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی، کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں، اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی ہیں، اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو
آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا. کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں. دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا، کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے. حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر. کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، وہ اللہ ہے. ما یمسکہن الا اللہ، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں. تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے سٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں. لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے. ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے. حیرت ہوئی، میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے. فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں ہیں، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابندی. لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے. یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں. علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا. نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں. وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. عام لوگ نہیں، پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے. سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے. میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے. اس کے اندر سے جب نور ایمان ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے محبوب آپ ان کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ وہ گونگے بہرے ہیں اور مردہ ہیں. کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ جو مکہ کے کفار و مشرکین، حضور سے بڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے پاس تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ارے آسمان کیا نشانی ہے، چاند کیا نشانی ہے، سورج کیا نشانی ہے، جس نے چہرے رسول کو دیکھا اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ رسول جو انگلیاں برتن میں رکھ دیں تو پانی کے فوارے جاری ہو جائے، وہ رسول جو اشارہ کریں تو چاند پلٹ آئے، وہ رسول جو سورج کو اشارہ کریں تو وہ سورج پلٹ آئے اور چاند پھٹ جائے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھیوں میں کنکریاں پڑنے لگ جائیں اور شجر و حجر انہیں سلام کرے. یہ ساری نشانیاں مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب پتا تھا. اور جو میرے آقا فرماتے تھے وہی ہو کر بھی رہتا تھا، جو بعد میں آنے والی خبریں حضور دیتے تھے وہ ہوتا تھا. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ملحد رہے. انہوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو محمد کا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، جب نور ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی نشانیاں بھی اسے نہیں نظر آتی.
کل کی رات بھی ذکر میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی تم کو اپنے دین سے اپنے گھر سے دور کر دیا، بہت بری موت مارے جاؤ گے دنیا، بہت بری موت۔ اور وہ سب سے بدنصیب شخص ہے، وہ محروم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اپنے دین سے دور کرتا ہے۔ یہ میں نے بہت سارے اپنے تجربے کی باتیں آپ کے سامنے رکھی کل بھی۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی دولت کو اور دین کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ مجھے میرے والد گرامی فرمایا کرتے، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، مسجد کے صدر تھے، متولی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اور بڑے پرہیزگار اور ایک بڑے بزرگ کی خدمت گزار بھی تھے، اور کئی سالوں تک میں جانتا ہوں میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہو، یا ہمارے والد فرماتے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ مسجدوں کے معاملات سب جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو نئی جماعت آ گئی، پرانے متولی صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ اب ان کی عمر کافی بھی ہو گئی تھی، داڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ آپسی چپکلش تھی یا جو بھی ہے، محلے میں ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا گیا، میری یہ بات کو آپ اپنے اوپر نہ لیں، سارے لوگ جو ہے ہماری باتوں کو گھماتے ہیں برابر جگہ پر جہاں ان کو چاہیے۔ میں ریئل بات کہہ رہا ہوں، جب وہ ہٹ گئے ہوا یہ کہ اس بیچارے نے، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس سے جیسا چاہے خدمت لے، اس نے کہا کہ میں اس مسجد کو ہی نہیں مانتا، یہ فتنے کی گڑھ ہے، معاذ اللہ، چھوڑ دیا اس نے۔ جو صدر رہا، متولی رہا مسجد کا، بڑی داڑھی تھی، اور کئی دنوں تک مسجد کو آنا چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دن ہوئے، دھیرے 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 نماز بھی چھوڑ دیا، ختم ہو گئی۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، اکثر وہ بات بتا کر کے، نام لے کر کے بتاتے تھے، کہا کہ کچھ سال گزرے کہ اس بندے کو، ہمارے یہاں اوسی کھیلنا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں، مٹکا، یہاں ہوتا ہے مٹکا کھیلتے، لاٹری والے جو نمبر لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا نشہ ہے، نمبر لگاتے ہیں لاٹری کے، اور اس کے بعد اس میں پیسے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹا، سٹا ہو کہ مٹکا ہو، الگ الگ جو بھی ہے، اس کی عادت اس کو لگی، اور پیسے جو بھی تھے وہ نمبر جا کر کے لگا کے آتا تھا، دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے کہ نمبر آیا کیا، نمبر آیا کیا، اس میں پیسے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، کنگال ہو گیا۔ وہ متولی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ پھر وہ اپنے ہی بیٹے اور بیٹیوں کے پیسے چوری کرنے لگا، یہاں تک نوبت آ گئی، اور بیٹے اور بیٹیوں کو ایک بار دو بار سمجھ میں آئے، بعد میں پھر دیکھا کہ بڑھاپے میں ابا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کہیں پیسے رکھو تو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ سٹے میں لگا کر آ جائے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ یہ 17ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ اترائے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ حساب کا دن کتنا سخت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا 2 انگلیاں قریب ہیں، اور اب کے زمانے میں تو قیامت کے سلسلے میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئیں، بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگلا زمانہ اتنی تیز گزرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا، زمانوں پر زمانے آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آخری وقت کی نشانیاں ہیں، میں صرف مختصر سا ایک پیغام دوں گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کسی مہینے میں دیکھا گیا تو شعبان کا مہینہ فرمایا گیا۔ کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سارے لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو اب رمضان المبارک کے قریب کر رہا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا شعبان میں موتیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کا یہاں پر حساب کتاب 15ویں شعبان کو جو اب شب برات آنے والی ہے لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں، حدیث پاک میں یہ بھی ہے
کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرما رہا ہوگا، حالانکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا گیا ہے کہ کتنی عمر ہے، لیکن فرشتوں کو جو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اگلے سال ان کا کیا کیا ہونا ہے۔ اور حدیث میں ہے کسی کے متعلق فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے کے بعد اس کی فلاں وجہ سے موت آئے گی، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہوگا، وہ بندہ جس کی موت کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، فرشتے لے چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اور اپنے گھر بار کے بنانے میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ شعبان کے اس مہینے میں اس کی موت کا پروانہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، 3ری جماعت کا، 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی ہے وہ بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے جس نے یہ کہا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا ونعم النصیر، جس نے یہ کہا اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں،